السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان جانوروں سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا جن کی قربانی شریعت مطہرہ میں درست ہے۔ شریعت نے جانوروں کی جو عمر طے کی ہے، اس عمر سے اگر کوئی جانور کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ مثلا بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا اگر یا بھیڑ دیکھنے میں اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، اگرچہ اس کی عمر 1 سال کی نہ ہو، تو شریعت کی نظر میں دمبا، دمبی اور بھیڑ اور بھیڑا اس کی قربانی تو درست ہے، لیکن بکرا بکری کے لیے شرط ہے کہ 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں 1 دن بھی کم رہا تو شریعت کی نظر میں اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم رہا تو اونٹ کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ جاتا رہا، یا اس کی دم تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جو جانور صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ البتہ تیسرا پاؤں اگر زمین پہ لگا کے چلتا ہے اور اس سے سہارا لے کر چلتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ انتہائی دبلا پتلا مریل جانور، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک نہ رہ گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ ہاں، اگر بچپن سے دانت تو تھے، بعد میں کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹ گئے اور ٹوٹنے والے دانت کی مقدار کم ہے، جو دانت باقی رہ گئے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ ہاں، اگر ٹوٹنے والے دانت زیادہ ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ کم ہیں تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائش سے سینگ ہی نہیں ہے، یا سینگ تو تھے لیکن کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے اس کے سینگ ٹوٹ گئے، ایک ٹوٹ گیا یا دونوں ٹوٹ گئے یا آدھا ٹوٹا، اس کی بھی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر کسی کے سینگ اتنی گہرائی سے ٹوٹے کہ اس کے جانور کا مغز نظر آنے لگا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائش سے کان ہی نہیں، اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ ہاں، اگر کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ جانور خریدنے کے بعد جانور کے اندر مندرجہ بالا جو عیوب بیان کیے گئے، اگر یہ کوئی عیب جانور خریدنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے، لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے اور اپنے شوق میں وہ قربانی کرنا چاہتا تھا اور اب اس جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس غریب شخص کے لیے جائز ہے کہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ حضرات، یہ چند باتیں تھیں جو قربانی کے جانور سے متعلق تھیں۔ اگر آپ حضرات کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات دریافت کرنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور آ کر کے دریافت کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔